جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارکہ ہے، اور اسی جمعہ کو، اسی سے مراد تمام جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے عید کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین اسلام مکمل فرمایا، کہا کہ ہم نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں بھی مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ اس میں دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی تمام ہو گئیں، اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اس دین کو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑا پیارا جواب دیا اور مسلمانوں کی ایک غلط فہمی کو دور کیا کہ عید تو صرف دو ہی ہیں، تیسری عید نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور اور معروف دو ہی عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، مگر یہی نہیں کہ صرف دو ہی عید ہیں۔ اس کا جواب حضرت عمر فاروق اعظم نے یوں دیا کہ جب بڑے عالم، یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم جس دن نازل ہوتی اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم کیا عید مناتے؟ اللہ نے جس دن یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وہ پہلے سے ہی عید کا دن، یعنی ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا 9 ذی الحجہ، وہ بھی عید کا دن ہے۔ دو عیدیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تم ایک عید مناتے، اللہ نے پہلے سے ہی ہمارے لیے دو عیدوں کا انتظام فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جمعہ یوم العید ہے، اور مشہور و معروف جو عیدیں ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی میں سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثبوت اور اس کی دلیل ملتی ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کا ذکر میں نے شروع رمضان میں کیا تھا کہ یہ رب کا مہمان ہے، اور رب کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جیسے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، ایسے ہی رب کے مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ نیک اور پرہیزگار اور متقین اور گزرے زمانے کے صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے اس رمضان المبارک کی آمد پر خوشیاں اور اس رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہوئے اس پر غم منایا ہے، افسوس کیا ہے کہ یہ رمضان آیا، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں، مغفرتیں لے کر آیا، اور یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے چلا جا رہا ہے۔ اس کا انداز، اس کی کیفیت، اس کی حیت یہ یقیناً ہے۔ بچوں کو مت دیجیے اتنا، بچوں کو مت دیجیے، بڑے بڑے لوگ لگائیے سے، بچوں کو اتنا نہیں لگانا چاہیے۔ خوشبو سے بچوں کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ زیادہ خوشبودار بچوں کو بنائیں گے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس لیے بچوں کو خوشبو سے بچا کر رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیں اس کو۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے زیادہ پرانی بات نہیں، بہت تقریباً 95-96 سال پہلے کا یہ قصیدہ ہے الوداع کے حوالے سے۔
کہتے ہیں افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ تجھ میں شب قدر ایک تھی صدہا مہینوں سے بھلی، صلی اللہ ماہ مبارک الوداع۔ جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے بندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع۔ قرآن بھی نازل ہوا ہم کو شرف حاصل ہوا، اے وے میں غافل رہا ماہ مبارک الوداع۔ دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع۔ پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان لوگ سب، ہر لہجہ تھا فرحت فضا ماہ مبارک الوداع۔ بچتے تھیں عصیاں سے سبھی، عابد تھے سوجا سے سبھی، یہ تھا عیاوہ برمدا ماہ مبارک الوداع۔ پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک اجر کا ماہ مبارک الوداع۔ جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع۔ محبوب درگاہ خدا مطلوب خاص مصطفیٰ، مقبول جان اولیاء ماہ مبارک الوداع۔ آسیے روزہ دار پر پہنچے جب نعرے سفر، بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع۔ تعریف کیا کوئی کہے خالی نہیں تھا فضل سے، روز و شب صبح و مسا ماہ مبارک الوداع۔ تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع۔ رخصت ہے دل پر علم فرقت سے جا پر، سخت غم شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع۔ علمی نہ کی کچھ بندگی بس رہی شرمندگی، واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع۔ تو یہ ایک عاشق رسول اور عاشق رمضان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندوں کا یہ حال تھا کہ رمضان مبارک کو اس انداز میں الوداع کہتے تھے کہ رب کا مہمان جیسے میرے اور آپ کے گھر میں چند ماہ چند دن کوئی انسان آ کر رہے، رشتہ دار ہو، جب جانے لگتا ہے تو حالت اور کیفیت کیسی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ سسرال سے اپنی بہن بیٹی گھر پہ آئے، چند دن رکے اور پھر وہ گھر سے اپنے یہاں جائے تو کیا عالم ہوتا ہے اس بیٹی کا، اس بہن کا، اس ماں باپ کا۔ الفت بھانجیوں سے نواسیوں سے کس انداز سے کس قدر محبت ہو جاتی ہے، اور یہ رب کا مہمان 24 دن گزر گئے، 25واں دن ہے، پھر یہ چند دن اور گزر جائیں گے، پھر یہ ماہ رمضان مبارک مسکراب سے رخصت ہو جائے گا۔ مگر ان کے لیے اس ماہ مبارک میں خوشخبری ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس سارے مہینے کو عبادت میں گزارا، رب کی رضا پر گزارا۔ فجر میں، ظہر و عصر و مغرب و عشاء، تراویح قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، رو رو کر رب سے فریادیں کی، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے۔